إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل موسى الله عن 6 خصال إلى آخر الحدیث۔ محترم حضرات، دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، اسلامی ماں اور بہنوں، ہم نے آپ حضرات کے سامنے اللہ رب العالمین کی کتاب قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی ایک آیت تلاوت کی ہے جو بڑی اہم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ پھر اس کے بعد میں نے ایک طویل حدیث شروع کی اور اس کا کچھ حصہ پڑھا، اور حدیث بڑی اہم ہے، اسی حدیث ہی پر ہم گفتگو کریں گے۔ امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ اپنی صحیح میں اور بہت سارے اہل علم نے بسند صحیح اس حدیث کو نقل کیا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے گفتگو کی۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کا لقب ہی کلیم اللہ رکھا ہے، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تکلیما۔ جو تمام انبیاء میں ہر نبی کی جو خاص خصوصیت تھی، اس میں موسیٰ علیہ السلام کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کلیم اللہ آپ کا لقب ہے، اللہ سے ڈائریکٹ ان کی گفتگو ہوتی تھی۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اب گویا کی حدیث جو 2 نبی کی ہو گئی۔ پہلے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے سوال اور گفتگو کرنا، اور پھر اس کو اتنی اہمیت موسیٰ کلیم اللہ نے جو سوال کیا اور اللہ نے جو جواب دیا، ان کو اس کی اتنی اہمیت کہ سینکڑوں ہزاروں سال بعد جب اللہ نے اپنے سارے نبیوں کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول و پیغمبر بنایا، تو موسیٰ علیہ السلام کے سوالات اپنے جواب کو بذریعہ وحی اپنے نبی کو بتایا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج تک وہ حدیث موجود ہے، 2 نبیوں کی حدیث ہے، حضرت موسیٰ اور پھر سارے نبیوں کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ دعا کرو اس حدیث کو سننے، یاد رکھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق دے اور غیروں تک پہنچاتے رہیں، تاکہ نبی علیہ السلام کی بشارت نضر اللہ امرأ سمع مقالتی فحفظها ووعاها ثم اداها کما سمعها۔ اللہ تعالیٰ میرے اس امتی کو ہمیشہ خوش رکھے، دین میں بھی، دنیا میں، قبر میں، حشر میں، ہر جگہ اللہ تعالیٰ اس کو تر و تازہ خوش رکھیں، جو میری بات سنتا ہے، میری حدیثیں سنتا ہے، فحفظها
اس کو زبانی یاد کر لیتا ہے، وَوَعَاهَا، اور اس پر عمل پابندی سے کرتا ہے، اور جب دو عمل خود کر لیتا ہے، یاد رکھتا ہے اور عمل کرتا ہے، ثُمَّ أَدَّاهَا، پھر میری حدیث غیروں کو بتا دیتا ہے تاکہ دوسرے لوگ بھی سنیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس بشارت کا مستحق بنائے۔ حضرت موسیٰ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے، اللہ کے رسول نے فرمایا، حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے 6 باتوں کا سوال کیا۔ سأل موسیٰ عن ربہ 6 خصال، 6 کہتے ہیں 6 کو، 6 باتوں کا سوال کیا، لیکن اللہ رب العالمین فرمایا موسیٰ جب تک 7واں سوال نہیں کرو گے تمہارے سوال کا جواب نہیں ملے گا۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب العالمین مجھے تو جواب چاہیے، 6 تو ہمارے متعلق یاد ہیں، اب 7واں کیا ہے وہ بھی آپ بتائے تو 7واں سوال بھی کروں گا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کر لیا کہ ہاں یہ 7 باتیں ہم سیکھیں گے، سنیں گے، عمل کریں گے، تب اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو 7 باتوں کی تلقین کی۔ نمبر 1، پہلا سوال بڑا اہم تھا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو آج ہی سے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ پوچھا اے ربی ایو عبادک اتقی، یا اے ربی ایو عبادک اتقی، رب العالمین ذرا بتائیے آپ کے بندوں میں سب سے بڑا تقوی والا متقی کون آپ کے نزدیک ہوتا ہے، یا سب سے بڑا تقوی، سب سے زیادہ پرہیزگار، اللہ تعالیٰ کا ڈر، خوف دل میں، برائیوں سے بچنا، وہ کون سا بندہ ہے جس کو سب سے زیادہ آپ تقوی عطا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے 2 جملے میں جواب دیا، الذی یذکر ولا ینسیٰ، اے موسیٰ سب سے بڑا تقوی اپنے اس بندے کو ہم یاد کرتے عطا کرتے ہیں جو خلوت میں ہو، جلوت میں ہو، گھر میں ہو یا بند کمرے میں ہو، باہر ہو یا اندر ہو، جہاں بھی رہتا ہے ہر وقت اللہ کو یاد رکھتا ہے، اللہ کو بھولتا نہیں۔ میرے بھائی جیسے آپ ابھی اللہ کو یاد کر رہے ہیں، گناہوں سے، برائیوں سے بچتے ہیں، اگر بند کمرے میں بھی ویسے ہی آپ اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور برائیوں سے بچیں، یہی سب سے بڑا تقوی ہے۔ آج لوگوں کے سامنے تم کچھ اور رہیں اور بند کمرے میں فجر تک پوری رات پتہ نہیں موبائل میں کیا کرتے کرتے گزارتے ہیں، سمجھ گئے نا؟ یہ تقوی کے خلاف ہے۔ تقوی یہ ہے، اللہ کے موقع پر ارشاد فرمایا ثلاث منجیات، اے لوگوں 3 چیزیں ہیں جو انسان کو نجات دلاتی، دنیا میں ہر پریشانی، قبر کے عذاب، حشر کے عذاب سے 3 چیزیں بہت زیادہ بچاتی ہیں۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ کیا ہے؟ آپ نے ان 3 چیزوں میں پہلی چیز بیان فرمائی وَتَقْوَى اللَّهِ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ، اللہ تعالیٰ کا ڈر، جیسے لوگوں کے سامنے بچتے ہو ایسے ہی بند کمرے میں تنہائی میں بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرو، دعا کرو اللہ تعالیٰ یہ تقوی نصیب کر دے۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اگر اللہ تعالیٰ کا ڈر آپ کے دل میں جیسے لوگوں میں ہے، مسجد میں ہے، نہیں یہاں کوئی گناہ غیبت کریں گے تو اللہ ناراض ہو جائے گا، ادھر ادھر دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ غصہ ہو جائے گا، اور باہر نکل جائیں تو بھول جائیں نہیں، باہر راستہ پکڑ کے جا رہے ہیں، روڈ پر بھی سوچے میری نگاہوں نے ایسا کیا تو ہمارا رب جیسے مسجد میں ہم کو دیکھتا ہے ویسے باہر بھی ہم کو دیکھتا ہے۔ دعا کرو اللہ تقوی نصیب فرما دے۔ یہی وہ تقوی ہے جس کا تذکرہ سورہ آل عمران کی آیت میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے لوگو تم اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرو جتنا تقوی کا حق ہے۔ بعض روایتوں میں مرفوعاً اور اکثر موقوفاً مروی ہے، پوچھا گیا یا رسول اللہ، یا صحابہ کی ایک جماعت کہتے ہیں کہ تقوی اللہ، اللہ نے فرمایا ڈرو اتنا جتنا ڈرنے کا حق ہے۔ یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق کب ادا ہوگا؟ آپ نے فرمایا 3 چیزیں اگر بیک وقت کلمہ گو اپنے اندر پیدا کر لیں تو اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرا جس سے ڈرنے کا حق ادا ہو جائے۔ نمبر 1 ان یذکر فلا ینسیٰ، ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں،
اللہ کو یاد رکھیں، اللہ کے ناراضگی کو، اللہ کے غضب کو، اللہ کے عذاب کو. ہر وقت یہ سوچے میں نے ایسا کیا یا آنکھوں نے دیکھا تو اللہ رب العالمین میرا ناراض ہو جائے گا اور اس کا ایک گناہ ہے. تو اللہ کے رسول اللہ فرمانا الذی یذکر ولا ینسیٰ، جو ہر وقت اللہ کو یاد رکھتا ہے بھولتا نہیں. نمبر 2 ان یشکر فلا یکفر، رب نے کتنی نعمتوں سے نوازا ہے. یہ سر کے بال سے لے کر کے پیر کے انگوٹھے تک ذرا دیکھو، کائنات میں کسی نے نہیں دیا، سب رب کا احسان ہے. اگر بال چھین لے تو ڈرل مشین کے ذریعے آپ بال جمواتے ہزاروں خرچ کر کے. رب نے کبھی آپ سے نہیں کہا میں نے تیرے سر میں بال دیا اور تم یہ اتنی قیمت ادا، کوئی ٹیکس نہیں لگایا. آنکھوں سے دیکھتا ہے. آج گھروں میں اللہ کے گھر میں بیٹھے، یہاں بھی لائٹ ہے تو بل آتا ہے. کیا خیال ہے کبھی رب نے آپ سے بل مانگا؟ پیدا ہونے 50 سال کا ہو گیا، میری دی ہوئی آنکھ کا استعمال کیا، بل جمع کر کون جمع کر سکتا ہے؟ الذی یذکر ولا ینسیٰ ان یشکر. نمبر 2 ان یشکر فلا یکفر، ہمیشہ اللہ کو یاد رکھا جائے اور اللہ تعالیٰ کو کبھی بھلایا نہیں جائے. نمبر 3 ان یطاع فلا یعصیٰ، ہمیشہ اللہ کو کی اطاعت کی جائے، اللہ کے نافرمانی سے بچا جائے. تو دوستو یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرے جس سے ڈرنے کا حق ادا ہو جائے. خلوت میں، جلوت میں، تنہائی میں، مجلس میں اللہ رب العالمین ہر وقت یاد ہو. حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو یہی وصیت کیا تھا، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکون فی شجرۃ. اے بیٹے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، ہر وقت اللہ تعالیٰ کو اپنے ساتھ سمجھنا. اگر پتھر کی چٹان میں گھس کر کے یا کائنات میں کہیں چھپ جا جہاں کوئی انسان چرند پرند نہ ہو، اگر وہاں ذرہ برابر گناہ کرے گا تو اللہ دیکھ رہا ہے، قیامت کے دن اللہ تیرے سامنے کھڑا کر دے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہمارے اندر ڈر پیدا ہو جائے. نمبر 2 دوسرا سوال، اے ربی، اے اللہ، ایو عبادکا، آپ کے بندوں میں سب سے بڑا بندہ کون ہے؟ اہدا، جو سب سے زیادہ ہدایت پاتا ہے. ہدایت بھائی، اولاد تو کبھی مانگتے ہوں گے، مال کبھی مانگتے ہوں گے، لیکن ہدایت تو ایک ایسی چیز ہے 24 گھنٹے میں مسلمان ہدایت ہی مانگتا رہتا ہے. نہیں مانگتے؟ ابھی آئے بہت سارے ساتھیوں نے 2 رکعت پڑھا ہوگا، کچھ نے 4 پڑھا ہوگا، کچھ نے اور پڑھا ہوگا. ابھی پھر فرض 2 رکعت پڑھے گا، سلام پھیرنے کے بعد سنت پڑھے گا. کتنی رکعتیں فجر کی نماز سے شروع کیا، ہر رکعت میں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں صراط مستقیم نصیب کرنا. اور امام صاحب ابھی ماشاءاللہ وہ بھی ہماری اہل حدیث مسجد، امام صاحب قرات کریں گے اہدنا الصراط المستقیم، نیچے سے لے کر کے اوپر تک سب لوگ زور سے کہیں گے آمین. اللہ امام نے جو مانگا اس کو قبول کر لے. ہدایت تو ساری زندگی مانگتے رہتے ہیں. پوچھا گیا اور غور کرنا، ہدایت ملی یا نہیں ملی یہ سمجھنا ہے. اور موسیٰ علیہ السلام کے سوال کا مقصد یہی تھا، اے ربی ایو عبادک اہدا، آپ کے بندوں میں سب سے زیادہ آپ ہدایت کس کو دیتے ہیں، ہدایت کس کو ملتی ہے؟ آپ نے فرمایا الذی یتبع الہدی، سب سے بڑی ہدایت ہم اس کو دیتے ہیں جو ہماری باتیں سنتا ہے اور سننے کے بعد اس پر عمل کرنے لگتا ہے. فبشر عباد، اے نبی میرے ان بندوں کو خوشخبری سنا دیں، الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ھداھم اللہ، کہ دین کی باتیں سنتے ہیں اور فوراً اس پر عمل کرنے لگتے ہیں، ٹال مٹول نہیں کرتے، بڑھاپے کا اس کا انتظار نہیں کرتے. دین کی باتیں سنا، ہدایت کی باتیں سنی، اجر و ثواب کی باتیں سنی، اسی وقت وہ عمل کرنے شروع کر دیتے ہیں. رب العالمین کہتا ہے نبی ایسے لوگوں کو بشارت سنا دیں، فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اے نبی ہمارے ان بندوں کو بشارت سنائے جو ہدایت کی باتیں سنتے ہیں، دین کی باتیں سنتے ہیں اور اسی وقت سے عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے عمل کی دعا مانگو تاکہ
اللہ تعالیٰ کا ہدایت پر ہم قائم رہے اور مزید ہدایت اللہ رب العالمین عطا کرے۔ نمبر 3، اے ربی، اے اللہ میرے رب، ایو عبادک احکم، آپ کے بندوں میں سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ اپنا فیصلہ کرتا ہے، دوست احباب کا کرتا ہے، بیوی بچوں کا کرتا ہے، اور اگر محلے میں چودھری بنا دیا سردار تو پورے محلے کے لوگوں کو فیصلہ کرتا ہے، اور اگر جج اور حاکم بنا دیا تو کورٹ میں کھڑا ہو کے فیصلہ کرتا ہے۔ ایو عبادک احکم، سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا آپ کے نگاہ میں آپ کا کون سے بندہ ہوتا ہے؟ اللہ موسیٰ کلیم اللہ نے کہا، اے موسیٰ، سب سے بہترین انصاف اور عدل اور فیصلہ کرنے والا میرا وہ بندہ ہوتا ہے الذی یحکم للناس کما یحکم لنفسہ، جیسے اپنے بارے میں فیصلہ پسند کرتا ہے ایسے ہی دوسروں کے بارے میں فیصلہ کرتا ہے، وہ سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ میرے بھائیوں، کلمہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ مومن بننے کے لیے شرط ہے ان تحب لنفسک ما تحب، ان تحب للناس ما تحب لنفسک، اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، تب تم مومن بنو گے۔ دعا کرو اللہ ہمیں اس تیسری بات پر بھی عمل کرنے والا بنائے۔ نمبر 4، اے ربی، اے ربی، اے میرے مالک، ایو عبادک عالم، آپ ذرا بتائیں آپ کے بندوں میں سب سے بڑا عالم کون بنتا ہے؟ دعا کرو اللہ سب کو عالم بنا دے بھائی، لیکن معاملہ ایو عبادک عالم، آپ کے بندوں میں سب سے بڑا عالم کون بنتا ہے؟ اور عالم علم کا نام نہیں ہے، عالم نام ہے جب علم کے مطابق وہ عمل کرے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، سب سے بڑا عالم ہمارے ہاں وہ ہوتا ہے، اس کو بناتے ہیں الذی لا یشبع من علمہ، جتنا بھی علم حاصل کر لے لیکن کبھی اپنے علم سے آسودہ نہیں ہوتا، پیٹ نہیں بھرتا اس کا، جتنا ہم اس کو علم دیتے ہیں اتنا ہی مزید اور علم حاصل کرنے کی فکر کرتا ہے۔ تو موسیٰ سب سے بڑا عالم اس کو بناتے ہیں جس کے اندر 2 خوبیاں پائی جائیں۔ نمبر 1، ہمیشہ اپنے علم پر آسودہ نہیں ہوتا، ہر وقت اپنے علم میں اضافہ کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ نمبر 2، دوسری چیز، الذی یجمع الی علمہ علم الناس، اگر کہیں علماء مل جاتے ہیں یا کوئی علم کی باتیں بتاتا ہے تو سوچتا ہے ہمیں جو معلوم ہے تو معلوم ہے، اس کے پاس جو علم ہے اس کو بھی سمیٹ لے اپنے اندر۔ اسی لیے بہت سارے سلف کہتے تھے، بڑی پیاری بات کہتے تھے کہ عالم وہ ہے جب ملتا ہے تو 3 قسم کے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے۔ نمبر 1، اگر دیکھتا ہے کہ ہماری ملاقات ہوئی، سامنے والا بہت بڑا عالم ہے، تو اس کو یوم الغنیمہ سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ تیرا کرم ہے کہ آج ایک ایسے عالم سے ملاقات کرا دی کہ جس سے ہمیں کچھ استفادہ کا موقع ملے۔ اگر اپنے سے بڑے عالم سے ملاقات ہوتی ہے تو اس سے استفادہ کرنے کے لیے غنیمت کا دن سمجھتا ہے۔ نمبر 2، اگر کسی عالم سے ملاقات ہوئی، علم والے سے، اور وہ بھی آپ ہی کے ہم پلہ ہے، آپ ہی کی طرح پڑھا ہوا ہے، دنیا میں آپ سے بڑا نہیں سمجھا جاتا، تو اس کو یوم المدارسہ سمجھتا ہے۔ آج دوسروں کے علم سے بیٹھ کر کے مذاکرہ کریں، کچھ اس سے بتائیں اور اس سے سیکھیں۔ دعا کرو یہ بھی نصیب ہو جائے۔ آج سب سے بڑی بیماری ہم چنی دیگرے نیست والا، ہم سے بڑا کوئی نہیں۔ نمبر 3، اگر کسی ایسے انسان سے عالم ہو، ایسے انسان سے ملاقات ہو جو بیچارہ نہ آپ کے طرف سے بڑا عالم ہے اور نہ آپ کے ہم پلہ ہے، بلکہ بیچارہ عامی آدمی چھوٹا ہے، تو کہتے ہیں سلف سمجھتے تھے آج اللہ نے مجھے علم دیا ہے تو اپنے علم سے فائدہ پہنچانے کا موقع عطا کر دیا ہے۔ ہر حال میں اگر بڑے سے ملاقات ہوئی تو یہ غنیمت ہے، اگر
برابر والے سے ملاقات ہوئی تو یہ ایک دوسرے سے تبادلے خیال کا موقع ہے، اور اگر چھوٹے سے ملاقات ہوئی تو الحمدللہ کوشش کریں کہ اپنے علم سے فائدہ اٹھائیں۔ آپ فرمائیں موسیٰ سب سے بڑا عالم اس کو ہم بناتے ہیں۔ دوستو 4 سوال غالباً ہو گئے، پانچواں سوال، اے ربی ایو عبادک اعز، عزت تو بہت دیتے ہیں آپ، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، آپ لوگوں کو بڑی عزت سے نوازتے ہیں، لیکن آپ کے نزدیک یا آپ سب سے زیادہ دنیا میں عزت کس کو عطا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر! کیسے سوالات موسیٰ کا غنیمت ہے، اللہ رب العالمین نے ہمیں ایسے نبی کا امتی بنایا کہ موسیٰ کی حدیثیں بھی سنانے کا موقع مل جائے۔ اے ربی ایو عبادک اعز، سب کو عزت دیتے ہیں، عزت ذلت آپ کے ہاتھ میں ہے، اور بہتوں کو عزت دیا، لیکن آپ بتائیں سب سے زیادہ عزت آپ کس کو دیتے ہیں، اور سب سے زیادہ عزت والا آپ کس کو سمجھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، اللہ نے فرمایا موسیٰ سب سے بڑی عزت والا میرے نزدیک وہ ہے، اور سب سے زیادہ عزت دنیا میں اس کو دیتے ہیں، چھوٹے بڑے امیر غریب سب اس کی عزت کریں، اپنے پرائے سب۔ کون؟ الذی اذا قدر غفر، کون ہے؟ جب اس کے ساتھ کسی نے کچھ زیادتی کر دی، مسجد سے نکلا جوتا پہن رہا تھا اور ہے سیٹھ صاحب، کہیں کسی غریب سے دھکا لگ گیا، اب سیٹھ صاحب ہیں کچھ بھی نہیں کہیں گے، شاید غریبہ پکڑے 2-4 ہاتھ مار دے، لیکن وہ نہیں مارتا، راستہ پکڑ کے جا رہا ہے، کوئی معاملہ ہوا، دھکے لگ گئے یا گالی دے دی، گستاخی کر دیا، ہیں تو آپ پاورفل، آپ کے ساتھ ہیں بھی 2-4 پہلوان، جتنا چاہے پٹائی کر دیں، آپ بدلہ لینے پر غصہ اتارنے پر قادر ہیں، اگر ایسے موقع سے پر غصہ پی ڈالیں اس کو معاف کر دیں تو اللہ نے فرمایا موسیٰ سب سے زیادہ عزت اپنے اس بندے کو ہم دیتے ہیں، الذی اذا قدر غفر۔ اور جب قیامت کے دن سنن ابن ماجہ کی روایت، قیامت کے دن حشر کے میدان میں جتنی جنت کی حوریں ہیں سب کو اللہ تعالیٰ اکٹھا کرے گا، اور اس بندے کو بلائے گا جو ہر بات پر اینٹ کا جواب پتھر سے دوں گا، ایک کہو کہ تو 100 سناؤں گا۔ اوہو، یہ بڑا پہلوان سمجھا جاتا ہے، اللہ کے ہاں وہ پہلوان نہیں ہے، پہلوان وہ ہے جو اپنے سے کمزوروں کو معاف کر دے انتقام لینے کے بجائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن حشر کے میدان میں جتنی حوریں اللہ نے پیدا کی سب کو اکٹھا کرے گا، اور ایک میدان میں، اور ایک انسان جو غصہ آتا ہے، کوئی گستاخی کرتا ہے اور اپنا غصہ اتارنے انتقام لینے پر قدرت اور پاور بھی رکھتا ہے، پاور رکھنے کے باوجود اگر اللہ کی رضا کے لیے الذین ينفقون فی السراء والضراء والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اگر طاقت اور پاور رکھنے کے باوجود بھی اللہ کی رضا کے لیے اس کو معاف کر دیتا ہے، ایسے انسان کو بلائے گا میرے بندے تیری عادت تھی غصہ استعمال کرنے کے بجائے اپنے کسی نے غصہ دلایا تو پی ڈالتا تھا، انتقام نہیں لیتا تھا، بدلہ نہیں چکاتا تھا، اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دے، پولیس نہیں بلاتا تھا، تو نے غصہ معاف کر دیا تو یہ جنت اس کے بدلے، یہ جنت کی سارے ہو رہے وہ اکٹھا ہیں، اپنی مرضی سے چن لے، اس کے بعد جنتیوں میں تقسیم کی جائے گی۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ ایسے احسان کرنے والوں سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ نمبر 6 پوچھا اے ربی ایو عبادک اغنا، اللہ آپ کی نگاہ میں سب سے مالدار کون ہوتا ہے؟ دنیا میں سب سے بڑا مالدار آپ کس کو سمجھتے ہیں؟ میرے موسیٰ سب سے بڑا مالدار میں اس بندے کو سمجھتا ہوں، میری نگاہ میں ہوتا ہے، ہمارے ہاں اس کا نام سب سے بڑے مالداروں میں لکھا جاتا ہے۔ کون بھائی؟
الذی یرضی بما یؤتی، حلال طریقے سے اللہ نے جتنا دے دیا اسی پر خوش ہے، اللہ نے میرے نصیب میں یہی لکھا، ہم اس پر خوش، راضی بقضا ہو تو الہی کا مدد دے، دنیا ہی میں بیٹھے جنت کا مزہ دے۔ یہ ہے سب سے بڑا مالدار، قناعت ہو، حسد سے بچیں گے، حسد سے بچیں گے، کسی سے کو نقصان پہنچانے سے بچیں گے، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ نمبر 7 اور آخری چیز پوچھا گیا، اور اسی کو موسیٰ علیہ السلام سے پوچھنا نہیں چاہتے تھے، 7ویں بات شروع میں بتایا، 6 سوال تو کرنا چاہتے تھے لیکن 7واں جواب نہیں کرنا چاہتے۔ اللہ نے نہیں، 7واں بھی کرو گے تب جواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ تیری مرضی 7واں بھی کر لیتا ہوں۔ اے ربی، اے میرے رب، ایو عبادک افقر، سب سے بڑا فقیر محتاج کس انسان کو آپ سمجھتے ہیں؟ اللہ اکبر، سب سے بڑا فقیر آپ کی نگاہ میں، سب سے بڑا محتاج اور غریب انسان آپ کی نگاہ میں کون ہے؟ اللہ اکبر، آپ نے فرمایا صاحب المنقوس، صاحب المنقوس، 2 جملہ فرمایا، صاحب المنقوس، سب سے بڑا انسان فقیر میرے نزدیک، جس کو کبھی دنیا میں سکون نہیں، اور جس کو دنیا میں سکون نہیں، نہ قبر میں سکون دوں گا نہ آخرت میں۔ سب سے بڑا مالدار ہے جس کو سکون، محمد ایسی نیند آئے، خوش رہے، ٹینشن میں نہ رہے۔ ماشاءاللہ بڑا مال دیا ہے، ٹینشن ہے کسٹمر کا، کاروبار نہ چلنے کا، اور سارا نظرہ آنے کے بعد بیوی پر اتارتا ہے، بچوں پر اتارتا ہے، اور دوستوں پہ اتارتا ہے۔ کیوں؟ سارا ٹینشن بازار کا ہے، اتر کہاں رہا ہے؟ گھر میں اور دوستوں کے اوپر۔ میرے بھائی، مالدار تو وہ ہے جس کا دل سکون ہو، جس کے دل کو سکون ملے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آپ نے ساتھ فرمایا اللہ اکبر، اے موسیٰ، سب سے بڑا فقیر دنیا میں بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی وہ ہوگا صاحب المنقوس، جس کو جتنا بھی دے دیا جائے لیکن اس پر اکتفا نہیں، اس کو کم ہی سمجھتا ہے، ناشکری ہی کرتا ہے۔ اللہ نے دیا ہے، اتنا دیا ہے، شکر ادا کرتا، لیکن کتنا بھی دے دے اللہ رب العالمین کا شکر نہیں ادا کرتا، اور لوگوں کے سامنے روتا پھرتا رہتا۔ اللہ کے رسول فرمایا سب سے بڑا فقیر یہ ہے۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا اس حدیث میں آگے کہ انما الغنی غنی النفس، اصل مالداری تو ہے جس کا دل مالدار ہو، سمجھ گئے نا؟ پھر آپ نے ساتھ میں بڑی پیاری بات، اذا اراد اللہ بعبد خیرا، جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے پر دنیا اور آخرت میں، قبر اور حشر میں اپنی نعمتوں کا، اپنی رحمتوں کا، اپنے فضل و کرم کا دروازہ کھولنا چاہتے ہیں تو اللہ اس کو 2 چیزیں عطا کر دیتے ہیں۔ نمبر 1، جعل فی نفسہ الغنی وجعل التقوی فی قلبہ، او کما قال علیہ السلام۔ آپ نے فرمایا جب بھی اللہ تعالیٰ کسی انسان سے بھلائی کرنا چاہتا ہے، اپنے فضل و کرم کا دروازہ کھولنا چاہتا ہے، مغفرت اور بخشش کا فضل و کرم کرنا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں گرچہ بظاہر مالدار ہو، اس کے دل کو بے نیاز مالدار بنا دیتا ہے۔ اور نمبر 2، وجعل تقویٰ فی قلبہ، اس کے دل کو تقوی اللہ سے بھر دیتا ہے۔ اور جس کے دل میں دوستو تقوی آ جائے، اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے محبوب صحابی کو کہتے ہیں، یا ابا سعید علیک بتقوی اللہ فإنہ راس کل شیء، اے ابو ذر، اے ابو سعید خدری، اللہ تعالیٰ سے تقوی مانگو، اگر تقوی دل میں آ گیا تو سمجھو دنیا آخرت کی ساری چیز تمہیں مل گئی۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ تقوی نصیب فرمائے۔ اور اگر کسی بندے کے ساتھ اللہ خیر نہیں کرنا چاہتا تو اس کو ہمیشہ
کناز سے محروم کر دیتا ہے، اور کتنا بھی اللہ دے دے لیکن کبھی اس کو شکر گزاری کی موقع توفیق نہیں ہوتی۔ دوستو یہ 7 باتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو انہیں یاد رکھنے اور ان پر عمل کرنے کے توفیق نصیب فرمائے۔ الہ العالمین ہم نے جو کہا جو سنا اس پر عمل کے توفیق نصیب فرمائے، اور ہمارے سارے بھائی جو سن رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی یاد رکھنے، عمل کرنے، غیروں تک پہنچانے کے توفیق نصیب فرمائے، اور سننے سنانے کا جو اجر و ثواب ہے اللہ اس سب کو عمل سب کو اس سے مالا مال کر دے۔ الہ العالمین ہمیں جو بیمار و شفا کلی عطا فرما، جو مقروض ہے ان کے قرض کو ادا کرا دے، پریشان حال بھائیوں کے پریشانی کو دور کر دے۔ الہ العالمین اسلام اور مسلمان کے خلاف اسلام اور مسلمان کو نقصان پہنچانے کے لیے جتنی سازشیں دنیا میں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام سازشوں کو مسلمانوں کے خلاف کامیاب نہ فرما۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون واذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اکبر۔